پیدائش کی کتاب 40 باب یوسف قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر کرتا ہے۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ شاہ مصر کا ساقی اور نان پس اپنے خداوند شاہ مصر کے مجرم ہوئے، اور فرعون اپنے ان دونوں حاکموں سے، ان میں ایک ساقیوں اور دوسرا نان پزوں کا سردار تھا، ناراض ہو گیا، اور اس نے ان کو جلوداروں کے سردار کے گھر میں اسی جگہ جہاں یوسف حراست میں تھا قید خانے میں نظر بند کرایا۔ جلوداروں کے سردار نے ان کو یوسف کے حوالے کیا، اور وہ ان کی خدمت کرنے لگا، اور وہ ایک مدت تک نظر بند رہے۔ اور شاہ مصر کے ساقی اور نان پس دونوں نے جو قید خانے میں نظر بند تھے، ایک ہی رات میں اپنے اپنے ہونہار کے مطابق ایک ایک خواب دیکھا۔ اور یوسف صبح کو ان کے پاس اندر آیا اور دیکھا کہ وہ اداس ہے، اور اس نے فرعون کے حکموں سے جو اس کے ساتھ اس کے آقا کے گھر میں نظر بند تھے پوچھا کہ آج تم کیوں ایسے اداس نظر آتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا کہ ہم نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر کرنے والا کوئی نہیں۔ یوسف نے ان سے کہا، کیا تعبیر کی قدرت خدا کو نہیں؟ مجھے ذرا وہ خواب بتاؤ۔ تب سردار ساقی نے اپنا خواب یوسف سے بیان کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ انگور کی بیل میرے سامنے ہے، اور اس بیل میں 3 شاخیں ہیں، اور ایسا دکھائی دیا کہ اس میں کلیاں لگی اور پھول آئے، اور اس کے سب گچھوں میں پکے پکے انگور لگے، اور فرعون کا پیالہ میرے ہاتھ میں ہے، اور میں ان انگوروں کو لے کر فرعون کے پیالے میں نچوڑا، اور وہ پیالہ میں نے فرعون کے ہاتھ میں دیا۔ یوسف نے اس سے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ 3 شاخیں 3 دن ہیں، سو اب سے 3 دن کے اندر فرعون تجھے سرفراز فرمائے گا، اور تجھے پھر تیرے منصب پر بحال کر دے گا، اور پہلے کی طرح جب تو اس کا ساقی تھا پیالہ فرعون کے ہاتھ میں دیا کرے گا، لیکن جب تو خوشحال ہو جائے تو مجھے یاد کرنا، اور ذرا مجھ سے مہربانی سے پیش آنا، اور فرعون سے میرا ذکر کرنا، اور مجھے اس گھر سے چھٹکارا دلوانا، کیونکہ عبرانیوں کے ملک سے مجھے چرا کر لے آئے ہیں، اور یہاں بھی میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کے سبب سے قید خانے میں ڈالا جاؤں۔ جب سردار نان پس نے دیکھا کہ تعبیر اچھی نکلی تو یوسف سے کہا کہ میں نے بھی خواب میں دیکھا کہ میرے سر پر سفید روٹی کی 3 ٹوکریاں ہیں، اور اوپر کی ٹوکری میں ہر قسم کا پکا ہوا کھانا فرعون کے لیے ہے، اور پرندے میرے سر پر کی ٹوکری میں سے کھا رہے ہیں۔ یوسف نے اس سے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ 3 ٹوکریاں 3 دن ہیں، سو اب سے 3 دن کے اندر فرعون تیرا سر تیرے تن سے جدا کر کے تجھے ایک درخت پر ٹنگوائے گا، اور پرندے تیرا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اور تیسرے دن جو فرعون کی سالگرہ کا دن تھا، یوں ہوا کہ اس نے اپنے سب نوکروں کی ضیافت کی، اور اس نے سردار ساقی سردار نان پس کو اپنے نوکروں کے ساتھ یاد فرمایا، اور اس نے سردار ساقی کو پھر اس کی خدمت پر بحال کیا، اور وہ فرعون کے ہاتھ میں پیالہ دینے لگا، پر اس نے سردار نان پس کو پھانسی دلوائی، جیسا یوسف نے تعبیر کر کے ان کو بتایا تھا۔ لیکن سردار ساقی نے پیدائش کی کتاب 41 باب یوسف بادشاہ کے خواب کی تعبیر کرتا ہے۔ پورے 2 برس کے بعد فرعون نے خواب میں دیکھا کہ وہ لب دریا کھڑا ہے، اور اس دریا میں 7 خوبصورت اور موٹی موٹی گائیں نکل کر نیستان میں چلنے لگیں، اور ان کے بعد اور 7 بد شکل اور دبلی دبلی گائیں دریا سے نکلی، اور دوسری گایوں کے برابر دریا کے کنارے جا کھڑی ہوئیں، اور یہ بد شکل اور دبلی دبلی گائیں ان 7 خوبصورت اور موٹی موٹی گایوں کو کھا گئیں۔ تب فرعون جاگ اٹھا، اور وہ پھر سو گیا، اور اس نے دوسرا خواب دیکھا کہ ایک ڈنڈی میں اناج کی 7 موٹی اور اچھی اچھی بالیں نکلی، اور ان کے بعد اور 7 پتلی اور پوربی ہوا کی ماری مرجھائی ہوئی بالیں نکلی۔ یہ پتلی بالیں ان 7 موٹی اور بھری ہوئی بالوں کو نگل گئیں، اور فرعون جاگ گیا، اور اسے معلوم ہوا کہ یہ خواب تھا، اور
صبح کو یوں ہوا کہ اس کا جی گھبرایا۔ تب اس نے مصر کے سب جادوگروں اور سب دانش مندوں کو بلوا بھیجا اور اپنا خواب ان کو بتایا، پر ان میں سے کوئی فرعون کے آگے ان کی تعبیر نہ کر سکا۔ اور اس وقت سردار ساقی نے فرعون سے کہا کہ میری خطائیں آج مجھے یاد آئیں، جب فرعون اپنے خادموں سے ناراض تھا اور اس نے مجھے اور سردار نانپس کو جلوداروں کے سردار کے گھر میں نظر بند کروا دیا، تو میں نے اور اس نے ایک ہی رات میں ایک ایک خواب دیکھا۔ یہ خواب ہم نے اپنے اپنے ہونہار کے مطابق دیکھے۔ وہاں ایک عبری جوان جلوداروں کے سردار کا نوکر ہمارے ساتھ تھا۔ ہم نے اسے اپنے خواب بتائے اور اس نے ان کی تعبیر کی، اور ہم میں سے ہر ایک کو ہمارے خواب کے مطابق اس نے تعبیر بتائی، اور جو تعبیر اس نے بتائی تھی ویسا ہی ہوا، کیونکہ مجھے تو اس نے میرے منصب پر بحال کیا تھا اور اسے پھانسی دی تھی۔ تب فرعون نے یوسف کو بلوا بھیجا، سو انہوں نے جلد اسے قید خانے سے باہر نکالا، اور اس نے حجامت بنوائی، کپڑے تبدیل کر کے فرعون کے سامنے آیا۔ اور فرعون نے یوسف سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر کوئی نہیں کر سکتا۔ مجھ سے تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو خواب کو سن کر اس کی تعبیر کرتا ہے۔ یوسف نے فرعون کو جواب دیا، میں کچھ نہیں جانتا، خدا ہی فرعون کو سلامتی بخش جواب دے گا۔ تب فرعون نے یوسف سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دریا کے کنارے کھڑا ہوں، اور اس دریا میں سے 7 موٹی اور خوبصورت گائیں نکل کر نیستان میں چلنے لگیں، اور ان کے بعد اور 7 خراب اور نہایت بد شکل دبلی گائیں نکلیں، اور وہ اس قدر بری تھیں کہ میں نے سارے ملک مصر میں ایسی کبھی نہیں دیکھی۔ اور وہ دبلی اور بد شکل گائیں ان پہلی 7 موٹی گایوں کو کھا گئیں، اور ان کے کھا جانے کے بعد یہ معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ انہوں نے ان کو کھا لیا ہے، بلکہ وہ پہلے کی طرح جیسی کی تیسی بد شکل رہیں۔ تب میں جاگ گیا۔ پھر وہ خواب میں نے دیکھا کہ ایک ڈنڈی میں 7 بھری اور اچھی اچھی بالیں نکلی، اور ان کے بعد اور 7 سوکھی اور پتلی اور پوربی ہوا کی ماری مرجھائی ہوئی بالیں نکلیں، اور یہ پتلی بالیں ان 7 اچھی بالوں کو نگل گئیں۔ اور میں نے ان جادوگروں سے اس کا بیان کیا، پر ایسا کوئی نہ نکلا جو مجھے اس کا مطلب بتاتا۔ تب یوسف نے فرعون سے کہا کہ فرعون کا خواب ایک ہی ہے، جو کچھ خدا کرنے کو ہے اسے اس نے فرعون پر ظاہر کیا ہے۔ وہ 7 اور اچھی گائیں 7 برس ہیں، اور وہ 7 اچھی بالیں بھی 7 برس ہیں۔ خواب ایک ہی ہے، اور وہ 7 بد شکل اور دبلی گائیں جو ان کے بعد نکلیں، اور وہ 7 خالی اور پوربی ہوا کی ماری مرجھائی ہوئی بالیں بھی 7 برس ہی ہیں، مگر کال کے 7 برس۔ یہ وہی بات ہے جو میں فرعون سے کہہ چکا ہوں کہ جو کچھ خدا کرنے کو ہے اسے اس نے فرعون پر ظاہر کیا ہے۔ دیکھ، سارے ملک مصر میں 7 برس تو پیداوار اور کثیر کے ہوں گے، اور ان کے بعد 7 برس کال کے آئیں گے، اور تمام ملک مصر میں لوگ اس ساری پیداوار کو بھول جائیں گے، اور یہ کال ملک کو تباہ کر دے گا، اور ارزانی ملک میں یاد بھی نہیں رہے گا، کیونکہ جو کال بعد میں پڑے گا وہ نہایت ہی سخت ہوگا۔ اور فرعون نے جو خواب 2 دفعہ دیکھا تو اس کا سبب یہ ہے کہ بات خدا کی طرف سے مقرر ہو چکی ہے، اور خدا اسے جلد پورا کرے گا۔ اس لیے فرعون کو چاہیے کہ ایک دانشور اور عقل مند آدمی کو تلاش کر لے اور اسے ملک مصر پر مختار بنائے، اور فرعون یہ کرے تاکہ اسے اس آدمی کو اختیار ہو کہ وہ ملک میں ناظروں کو مقرر کر دے، اور ارزانی کے 7 برسوں میں سارے ملک مصر کی پیداوار کا 5واں حصہ لے لے، اور وہ ان اچھے برسوں میں جو آتے ہیں سب کھانے کی چیزیں جمع کرے، اور شہر شہر میں غلہ جو فرعون کے اختیار میں ہو خورش کے لیے فراہم کر کے اس کی حفاظت کرے۔ یہی غلہ ملک کے لیے ذخیرہ ہوگا، اور 7 برس کے لیے جب تک ملک مصر میں کال رہے گا کافی ہوگا، تاکہ کال کی وجہ سے ملک برباد نہ ہو جائے۔ یوسف مصر کا حاکم بنایا جاتا ہے۔ یہ بات فرعون اور اس کے سب خادموں کو پسند آئی، سو فرعون نے اپنے خادموں سے کہا، کیا ہم کو ایسا آدمی جیسا یہ ہے جس میں خدا کی روح ہے مل سکتا ہے؟ اور فرعون نے یوسف سے کہا، چونکہ
خدا نے تجھے یہ سب کچھ سمجھا دیا ہے، اسی لیے تیری مانی دانشور اور عقل مند کوئی نہیں۔ سو تو میرے گھر کا محتار رہے گا اور میری ساری رعایت تیرے حکم پر چلے گی۔ فقط تخت کا مالک ہونے کے سبب سے میں بزرگ تر ہوں گا۔ اور فرعون نے یوسف سے کہا کہ دیکھ، میں تجھے سارے ملک مصر کا حاکم بناتا ہوں۔ اور فرعون نے اپنی انگ ستری اپنے ہاتھ سے نکال کر یوسف کے ہاتھ میں پہنا دی اور اسے باریک کتان کے لباس میں آراستہ کروا کر سونے کا توق اس کے گلے میں پہنایا، اور اس نے اسے اپنے دوسرے رتھ میں سوار کر کے اس کے آگے آگے یہ منادی کروا دی کہ گھٹنے ٹیکو، اور اسے سارے ملک مصر کا حاکم بنا دیا۔ اور فرعون نے یوسف سے کہا کہ میں فرعون ہوں، اور تیرے حکم کے بغیر کوئی آدمی اس سارے ملک مصر میں اپنا ہاتھ یا پاؤں ہلانے نہ پائے گا۔ اور فرعون نے یوسف کا نام سفنا فانے رکھا، اور اس نے اون کے پجاری پوتیفر کی بیٹی اسنات کو اس سے بیاہ دیا۔ اور یوسف ملک مصر میں دورہ کرنے لگا، اور یوسف 30 برس کا تھا جب وہ مصر کے بادشاہ فرعون کے سامنے گیا، اور اس نے فرعون کے پاس سے رخصت ہو کر سارے ملک مصر کا دورہ کیا۔ اور ارزانی کے 7 برس میں افراد سے فصل ہوئی، اور وہ لگاتار 7 برس ہر قسم کی ہورش جو ملک مصر میں پیدا ہوتی تھی جمع کر کے شہروں میں اس کا ذخیرہ کرتا تھا، اور ہر شہر کی چاروں اطراف کی ہورش وہ اسی شہر میں رکھتا تھا۔ اور یوسف نے غلہ سمندر کی ریت کی مانند نہایت کثرت سے ذخیرہ کیا، یہاں تک کہ حساب رکھنا بھی چھوڑ دیا، کیونکہ وہ بے حساب تھا۔ اور کال سے پہلے اون کے پجاری پوتیفر کی بیٹی اسنات کے یوسف سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، اور یوسف نے پہلوٹے کا نام منسے یہ کہہ کر رکھا کہ خدا نے میرے اور میرے باپ کے گھر کے سب مشقت مجھ سے بھلا دی، اور دوسرے کا نام افرایم یہ کہہ کر رکھا کہ خدا نے مجھے میری مصیبت کے ملک میں پھلدار کیا۔ اور ارزانی کے وہ 7 برس جو ملک مصر میں ہوئے تمام ہو گئے، اور یوسف کے کہنے کے مطابق کال کے 7 برس شروع ہوئے، اور سب ملکوں میں تو کال تھا، پر ملک مصر میں ہر جگہ خورش موجود تھی۔ اور جب ملک مصر میں لوگ بھوکوں مرنے لگے تو روٹی کے لیے فرعون کے آگے چلائے، اور فرعون نے مصریوں سے کہا کہ یوسف کے پاس جاؤ، جو کچھ وہ تم سے کہے سو کرو۔ اور تمام روئے زمین پر کال تھا، اور یوسف اناج کے کھتوں کو کھلوا کر مصریوں کے ہاتھ بیچنے لگا، اور ملک مصر میں سخت کال ہو گیا، اور سب ملکوں کے لوگ اناج مول لینے کے لیے یوسف کے پاس مصر میں آنے لگے، کیونکہ ساری زمین پر سخت کال پڑا تھا۔ 42 باب یوسف کے بھائی اناج خریدنے مصر کو جاتے ہیں۔ اور یوسف کو معلوم ہوا کہ مصر میں غلہ ہے، تب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم کیوں ایک دوسرے کا منہ تاکتے ہو؟ دیکھو، میں نے سنا ہے کہ مصر میں غلہ ہے، تم وہاں جاؤ اور وہاں سے ہمارے لیے اناج مول لے آؤ تاکہ ہم زندہ رہیں اور ہلاک نہ ہوں۔ سو یوسف کے 10 بھائی غلہ مول لینے کو مصر میں آئے، پر یوسف نے یوسف کے بھائی بنیامین کو اس کے بھائیوں کے ساتھ نہ بھیجا، کیونکہ اس نے کہا کہ کہیں اس پر کوئی آفت نہ آ جائے۔ سو جو لوگ غلہ خریدنے آئے ان کے ساتھ اسرائیل کے بیٹے بھی آئے، کیونکہ کنعان کے ملک میں کال تھا، اور یوسف ملک مصر کا حاکم تھا، اور وہی ملک کے سب لوگوں کے ہاتھ غلہ بیچتا تھا۔ سو یوسف کے بھائی آئے اور اپنے سرزمین پر ٹیک کر اس کے حضور ادا بجا لائے۔ یوسف اپنے بھائیوں کو دیکھ کر ان کو پہچان گیا، پر اس نے ان کے سامنے اپنے آپ کو انجان بنا لیا، اور ان سے سخت لہجے میں پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، کنعان کے ملک سے اناج مول لینے کو۔ یوسف نے تو اپنے بھائیوں کو پہچان لیا تھا، پر انہوں نے اسے نہ پہچانا۔ اور یوسف ان خوابوں کو جو اس نے ان کی بابت دیکھے تھے یاد کر کے ان سے کہنے لگا کہ تم جاسوس ہو، تم آئے ہو کہ اس ملک کی بری حالت دریافت کرو۔ انہوں نے اس سے کہا، نہیں خداوند، تیرے غلام اناج مول لینے آئے ہیں، ہم سب ایک ہی شخص کے بیٹے ہیں، ہم سچے ہیں، تیرے غلام جاسوس نہیں ہیں۔ اس نے کہا، نہیں، بلکہ تم اس ملک کی بری حالت دریافت کرنے کو آئے ہو۔ تب انہوں نے کہا کہ تیرے غلام 12 بھائی ایک ہی شخص کے بیٹے ہیں جو ملک کنعان میں ہے، سب سے چھوٹا اس وقت
ہمارے باپ کے پاس ہیں اور ایک کا کچھ پتہ نہیں۔ تب یوسف نے ان سے کہا میں تم سے کہہ چکا تو ہوں کہ تم جاسوس ہو، سو تمہاری آزمائش اس طرح کی جائے گی کہ فرعون کی حیات کی قسم تم یہاں سے جانے نہ پاؤ گے جب تک تمہارا سب سے چھوٹا بھائی یہاں نہ آ جائے۔ سو اپنے میں سے کسی ایک کو بھیجو کہ تمہارے بھائی کو لے آئے اور تم قید میں رہو تاکہ تمہاری باتوں کی تصدیق ہو کہ تم سچے ہو یا نہیں، ورنہ فرعون کی حیات کی قسم تم ضرور ہی جاسوس ہو۔ اور اس نے ان سب کو 3 دن تک اکٹھے نظر بند رکھا، اور تیسرے دن یوسف نے ان سے کہا کہ ایک کام کرو تو زندہ رہو گے، کیونکہ مجھے خدا کا خوف ہے۔ اگر تم سچے ہو تو اپنے بھائیوں میں سے ایک کو قید خانے میں بند رہنے دو، اور تم اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے اناج لے جاؤ اور اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو میرے پاس لے آؤ، یوں تمہاری باتوں کی تصدیق ہو جائے گی اور تم ہلاک نہ ہوگے۔ سو انہوں نے ایسا ہی کیا، اور وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہم دراصل اپنے بھائی کے سبب سے مجرم ٹھہرے ہیں، کیونکہ جب اس نے ہم سے منت کی تو ہم نے یہ دیکھ کر بھی کہ اس کی جان کیسی مصیبت میں ہے اس کی نہ سنی، اسی لیے یہ مصیبت ہم پر آ پڑی۔ تب روبن بول اٹھا، کیا میں نے تم سے یہ نہ کہا تھا کہ اس بچے پر ظلم نہ کرو، اور تم نے نہ سنا؟ سو دیکھ لو، اب اس کے خون کا بدلہ لیا جاتا ہے۔ اور ان کو معلوم نہ تھا کہ یوسف ان کی باتیں سمجھتا ہے، اسی لیے ان کے درمیان ایک ترجمان تھا۔ تب وہ ان کے پاس سے ہٹ گیا اور رویا، اور پھر ان کے پاس آ کر ان سے باتیں کی، اور ان میں سے شمعون کو لے کر ان کی آنکھوں کے سامنے اسے بندھوا دیا۔ یوسف کے بھائی کنعان کو لوٹتے ہیں۔ پھر یوسف نے حکم کیا کہ ان کے بوروں میں اناج بھرے اور ہر شخص کی نقدی اسی کے بورے میں رکھ دیں، اور ان کو زیادہ راہ بھی دے دیں۔ چنانچہ ان کے لیے ایسا ہی کیا گیا، اور انہوں نے اپنے گدھوں پر غلہ لاد لیا اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ جب ان میں سے ایک نے منزل پر اپنے گدھے کو چارہ دینے کے لیے اپنا بورا کھولا تو اپنی نقدی بورے کے منہ میں رکھی دیکھی۔ تب اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میری نقدی پھیر دی گئی، وہ میرے بورے میں ہے، دیکھ لو۔ پھر تو وہ حواس باختہ ہو گئے اور ہکا پکا ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ خدا نے ہم سے یہ کیا کیا۔ اور وہ ملک کنعان میں اپنے باپ یعقوب کے پاس آئے اور ساری واردات اسے بتائی، اور کہنے لگے کہ اس شخص نے جو اس ملک کا مالک ہے ہم سے سخت لہجے میں باتیں کی اور ہم کو اس ملک کے جاسوس سمجھا، اور ہم نے اس سے کہا کہ ہم سچے ہیں، ہم جاسوس نہیں، ہم 12 بھائی ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، ہم میں سے ایک کا کچھ پتہ نہیں، سب سے چھوٹا اس وقت ہمارے باپ کے پاس ملک کنعان میں ہے۔ تب اس شخص نے جو ملک کا مالک ہے ہم سے کہا کہ میں اسی سے جان لوں گا کہ تم سچے ہو کہ اپنے بھائیوں میں سے کسی کو میرے پاس چھوڑ دو اور اپنے گھر والوں کے لیے کھانے کے لیے اناج لے کر چلے جاؤ، اور اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو میرے پاس لے آؤ، تب میں جان لوں گا کہ تم جاسوس نہیں بلکہ سچے آدمی ہو، اور میں تمہارے بھائی کو تمہارے حوالے کر دوں گا، پھر تم ملک میں سوداگری کرنا۔ اور یوں ہوا کہ جب انہوں نے اپنے بورے خالی کیے تو ہر شخص کی نقدی کی تھیلی اسی کے بورے میں رکھی دیکھی، اور وہ ان کا باپ نقدی کی تھیلیاں دیکھ کر ڈر گئے۔ اور ان کے باپ یعقوب نے ان سے کہا، تم نے مجھے بے اولاد کر دیا، یوسف نہیں رہا اور شمعون بھی نہیں ہے، اور آپ بنیامین کو بھی لے جانا چاہتے ہو، یہ سب باتیں میرے خلاف ہیں۔ تب روبن نے اپنے باپ سے کہا، اگر میں اسے تیرے پاس نہ لے آؤں تو میرے دونوں بیٹوں کو قتل کر ڈالنا، اسے میرے ہاتھ میں سونپ دے اور میں اسے پھر تیرے پاس پہنچا دوں گا۔ اس نے کہا کہ میرا بیٹا تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، کیونکہ اس کا بھائی مر گیا اور وہ اکیلا رہ گیا ہے۔ اگر راستے میں جاتے جاتے اس پر کوئی آفت آ پڑے تو تم میرے سفید بالوں کو غم کے ساتھ گور میں اتارو گے۔ اور کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ God bless you.